تو وہ کافر ہے، مشرک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ چاہے وہ نمازیں، روزے، تسبیح کچھ بھی کرے، وہ دین سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ یہ مومنوں کا عقیدہ نہیں ہے. اور اس نے 70 اور میں کیا بتاؤں، پوری تاریخ ہے اس سلسلے میں وہ تاریخ نہیں دہرانا چاہتا. میں آپ ایک اشارہ میں نے دیا، اور دلوں کے راز صرف اللہ بہتر جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ نے فرمایا ہم نے آدمی کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی اس کے دل کے بھید کو جاننے والے ہیں، اور تمہارے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان وسوسوں اور خیالات سے ہم واقف ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی ماں کہاں مری اور دل میں اس نے کہاں سوچا، اور حضور بادلوں میں تشریف لا رہے ہیں. یہ کیا عقیدے بیان ہو رہے ہیں تبلیغی جماعت کے بھائیوں؟ اب بھی تم آنکھیں نہیں کھولو گے؟ اللہ کی قسم یہ حجت تمہارے اوپر میں قائم کر رہا ہوں. پلٹو، کتاب و سنت کو لازم پکڑو. ہم تمہیں کفر کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، ارے ہم تمہیں وہ پیارے پیارے نبی کی باتوں کی طرف بلا رہے ہیں. ہم تمہیں شیطان کی طرف نہیں بلا رہے ہیں. یہ ہے شیطان کی دعوت جس کی طرف تم جا رہے ہو. پلٹ کے آؤ، یہ اللہ اور رسول کی باتیں ہیں. اس سے گھبراتے کیوں ہو، بچکتے کیوں ہو؟ اس سے تو شیطان ہی بچکتا ہے. لیکن ایک جس کو جنت کی خواہش ہو، اللہ رسول اللہ کی رضا کی خواہش، وہ تو اس طرح سے جو ہے نہیں بچکے گا. اور ہمیں جو قرآن اور سنت سے جو عقیدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مشکل میں اگر ہم پھنستے ہیں تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان واقعات کو منسوب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنانے کی جسارت بھی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان مشرکانہ عقائد سے محفوظ رکھے. اور میرے دوست، اور بھی اس طرح کے واقعات موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فضائل اعمال کے ان واقعات کو پڑھ کر پیر لوگ جھاڑ پھونک کر کے مریدینوں کے پیٹوں کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں، یہی تعلیمات ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہی تعلیمات ہیں. اور موقع ملتا ہے تو مریدنی کو ہی لے کے 1 2 3 ہو جاتے ہیں، ہاں غائب کر دیتے ہیں یہ لوگ. اور سنیں، درود پڑھنے سے حضور کتنے خوش ہوتے ہیں. ایک طرف تو یہ بتلایا گیا ہے کہ سود خور ہو، پاپی ہو، سب کچھ ہو، مر گیا، سور ہو گیا، سب کچھ ہوگا، حضور بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. لیکن ابھی دیکھیں واقعہ زکریا صاحب بتلا رہے ہیں کہ درود پڑھنے سے حضور گھبراتے بھی ہیں. کوئی بندہ جب درود پڑھتا ہے تو حضور کو گھبراہٹ ہوتی ہے. سنو، حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں، بہت مختصر طور پہ میں چل رہا ہوں، میں کیا بتاؤں. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحیم بن عوف کہتے ہیں ایک دفعہ غسل خانے میں گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ بہت میں چوٹ آ گئی، بہت بے چینی سے رات گزری، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ، صرف یا رسول اللہ کہا. حضور نے ارشاد فرمایا تیری کثرت درود نے مجھے گھبرا دیا ہے تیری کثرت درود نے مجھے گھبرا دیا ہے. میری آنکھ کھلی تو تکلیف جاتی رہی اور میرے ہاتھ کا ورم بھی جاتا رہا. فضائل اعمال 788 یہ پرنٹ ہے اس کی، اور کیا کہتے ہیں تبلیغی نصاب کے اندر، اس کے اندر یہ اسی کے بعد یہ واقعہ موجود ہے. اور آگے چھوڑیں آپ ان سب کو، آئیے مردوں سے ملاقات کرنے کا ایک طریقہ، اور اس کے بعد 2 3 قبر پرستی کی 1 2 دعوت. میں آپ کے سامنے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. اس سے پہلے، مردوں سے ملاقات سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں اذان جب ہوتی ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک، ایک فرقہ ہے پڑھتا ہے نا. پاکستان کے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک ہمارے دوست تھے ضیاء اللہ بھائی، جن کا تعلق منڈی بہاؤدین سے، جانتے ہیں آپ پاکستان میں منڈی بہاؤدین؟ ہاں، منڈی بہاؤدین سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے بتلایا کہ فوج میں ایک افسر اپنے سپاہیوں کو باری باری تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیجتا تھا. ہوتے ہیں افسر جا بھائی تبلیغی جماعت میں چلا جا، ایسے چلے مرواتے ہیں بیچارے. افسر کا خیال یہ تھا کہ سپاہیوں کی اس سے اصلاح ہو جائے گی. ایک سپاہی مجبوراً افسر کا حکم مان کر تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلا، اور ایک دن اس نے، جو ہمارے یہاں صلاۃ و سلام چل رہا ہے نا ہمارے ملکوں میں اذان سے پہلے، اس نے وہ صلاۃ و سلام پڑھ کر کے اذان دے دی. مسجد میں تکرار شروع ہو گئی، لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا اور تکرار کافی طول پکڑ گئی. امیر تبلیغی جماعت نے کہا کہ آپ نے یہ کام درست نہیں کیا. اس نے کہا کہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. اب وہ امیر جماعت اور بھڑکے، ہمارے بزرگ کے اوپر الزام لگا رہا ہے، کہاں فضائل اعمال میں لکھا، ہم نے 10 دفعہ پڑھے، اتنے پڑھے. کیونکہ امیر بھی تو جاہل ہی ہوتے ہیں نا، ان کو کیا آتا ہے بیچاروں کو، یہ تو خود جاہل ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا، وہ پڑھا لکھا آدمی رہا ہوگا فوجی،
اس نے اٹھایا تبلیغی نصاب اور اٹھا کر کے ان کے سامنے کر دیا کہ یہ دیکھو. چنانچہ آپ تبلیغی نصاب 100 صفحہ نمبر 100 فضائل درود صفحہ نمبر 105 انڈین پرنٹ, اور تبلیغی نصاب فضائل اعمال پاکستانی پرنٹ 789 میں کہتے ہیں, دیکھیں اس نے وہ تبلیغی نصاب لا کر کے سامنے کر دیا کہ دیکھو یہ تبلیغی نصاب, اس میں لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت شبلی ابو بکر بن محمد سے نقل کرتے ہیں سخاوی کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا, اتنے میں شیخ المشائخ حضرت شبلی آئے. ان کو شیخ المشائخ حضرت شبلی, پتہ ہے شبلی کون ہے؟ یہ شبلی نعمانی نہیں, یہ شبلی وہ ہیں جن کے پاس ایک شخص آیا مرید ہونے کے لیے, تو انہوں نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. کہا لا حول ولا قوت, تم ہم کو یہ تعلیم دیتے ہو؟ تو وہ رونے لگے شبلی. تو کہنے لگے بھائی تم رو کیوں رہے ہو؟ تم تو ایک تو غلط تعلیم دے رہے ہو, الٹا رو رہے ہو. کہنے لگے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اتنا بڑا راز تجھ جیسے جاہل سے میں نے بتلا دیا. دوسرا ایک شخص آیا شبلی سے مرید ہونے کے لیے, کہنے لگے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. تو اس آدمی نے کہا ابھی تم یہی ہو, اسی درجے پہ ہو, ابھی تم یہیں پہنچے ہو رسول اللہ پر, میں تو سمجھا تھا تم بہت آگے نکل گئے ہو. کہاں تو ہے مرید کے لائق, چل مرید ہو جا. تو اس سے مرید ہوا وہ, تو وہی شبلی ہیں. کہنے جب شبلی رحمت اللہ علیہ, یہ شبلی رحمت زکریا صاحب لکھ رہے ہیں شبلی رحمت اللہ علیہ آئے, تو ان کو دیکھ کر ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے, ان سے معانقہ کیا, ان کی پیشانی کو چوما. میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے سردار آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں, حالانکہ آپ اور سارے علماء بغداد یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہے. وہذا باللہ زیدانا, جبھی تو اس طرح کفریہ باتیں بکتا تھا, پاگل ہے. علماء بغداد اس کو پاگل مجنون قرار دیتے ہیں, اور آپ اس کی پیشانی چوم رہے ہیں. انہوں نے فرمایا میں نے وہی کیا جو حضور نے کیا, جو حضور کو کرتے دیکھا. پھر انہوں نے اپنا خواب بتلایا کہ مجھے حضور کی خواب میں زیارت ہوئی, حضور کی خدمت میں شبلی حاضر ہوئے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. شبلی گئے جب حضور کے دربار میں تو حضور کھڑے ہو گئے, ان کی پیشانی کو چوما, اور میرے پوچھنے پر حضور نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم آخری سورت تک پڑھتا ہے, اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے, اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھتا ہے. یہ حضرت شبلی کا یہ واقعہ ہے. اچھا, درود پڑھتا ہے, اور اس کے بعد 3 مرتبہ کیا پڑھتا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھتا ہے. یہی ہے, وہ اس پولیس نے, اس فوجی افسر نے یہی حوالہ دیا کہ تبلیغی نصاب میں لکھا. پھر 3 دفعہ یہ آیتیں پڑھنے کے بعد میں یہ پڑھتا ہے کیا, صلی اللہ علیہ یا محمد, صلی اللہ علیہ یا محمد, صلی اللہ علیہ یا محمد. تبلیغی جماعت کے بھائیو, نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے رازے سربستہ, نہ یہ رسوائیاں ہوتی. ملا لو ہاتھ بریلویوں سے, وہ بیچارے یہی تو کرتے ہیں, صلی اللہ علیہ یا محمد, یہی تو کرتے ہیں. تم کہتے ہو مشرک ہے, بدعتی ہے, شرک کرتا ہے. زکریا صاحب کیا کر رہے ہیں, تم کیا کر رہے ہو, تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھو, اپنی آنکھوں سے دیکھو, اٹھاؤ ان کتابوں کو, یا تو چوراہوں پہ رکھ کے انکار لگا دو اور پلٹ آؤ جس جہنم کی راہ پہ تم جا رہے ہو. پلٹ آؤ, یہ تمہاری تعلیم ہے بدعقیدگی کی, اور میں کیا کیا کھولوں, وقت نہیں ہمارے پاس ہے. اور سنیں آپ دیکھیں کہ یہ یا محمد کہہ کے حضور کو پکار رہے ہیں نا. اور آؤ میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاؤں نبی کی زندگی کا. اللہ کے نبی کے پاس قبیلے بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے, اور حضور کمرے میں تھے, اور باہر سے چلانے لگے یا محمد یا محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لفظ پسند نہیں آیا. اللہ نے جبریل کو بھیجا, اور اپنے نبی کی یہ گستاخی نام لے کر کے پکارنا اپنے نبی کا برداشت نہیں ہوا. ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا, اور جا کے کہو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. سورہ حجرات آیت نمبر 4, کہ بے شک اے پیغمبر جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں. انہوں نے یا محمد کہا تھا, حضور نے آسمان سے تنبیہ اتاری. اللہ کی قسم, آج جو تم یہ واقعہ لکھے ہو, اگر آج بھی قرآن اترتا اور وہی کا سلسلہ ہوتا اور وہی آتی, تو اللہ ضرور تمہاری گرفت کرتا, اور ضرور تمہیں بے عقل اور جاہل اور گمار جو تم جبدت الاماثل شکل قل بنے پھر رہے ہو, یہ تمہاری کتابوں کو, اور تم کس چیز کے اوپر فخر کر رہے ہو. یہ دیکھیں آپ,
समझ रहे हैं, वो नबी की शान। और यहाँ या मोहम्मद या नबी या मोहम्मद चिल्ला रहे हो तुम, ये नबी की तौहीन नहीं है? तुम सबसे बड़े गुस्ताख हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अल्लाह को या मोहम्मद कहना पसंद नहीं आया, तो क्या वफात के बाद अल्लाह पसंद करता इन बातों को? हरगिज़ नहीं। तो ये मनगढ़ंत किस्से और ये कहानियां, और मैं दूसरे ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद का तरीका अपनी जिंदगी में बतलाया था कि नहीं? तबलीगी जमात के लोग ये दावा कर रहे हैं कि दीन अभी नामुकम्मल है, उनके बाद अब दीन मुकम्मल हो रहा है। क्या अब हुजूर नई तालीम फरमा रहे हैं कि ये या सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद कहो तो हम तुम्हारी पेशानी चूमेंगे, तुम्हारा अदब करेंगे, हम तुम्हारे लिए ये तमाम सब करेंगे? यही तो तालीम दी जा रही है कि और इसके अलावा और कुछ है? और आगे आए, मैं आपको बताऊं, ये देखें मुर्दों से मुलाकात का एक तरीका मैं आपको बताऊं। सफा नंबर, मुर्दों से मुलाकात का तरीका आप देखें, फदाइल दरूद किस्सा नंबर 36, किस्सा नंबर 36 उठाएं। और एक औरत थी, बहरहाल मैं लंबा नहीं, वाकया बड़ा लंबा है। एक औरत थी जिसने हसन बसरी से कहा कि हसन से कहा